بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ آپ کے پاس دنیا کی ہر چیز موجود ہو لیکن دل میں سکون نہ ہو؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا، دولت دی، عزت اور شہرت دی، اولاد دی، اور دنیا کی ہر سہولت آپ کے پاس میسر ہو، لیکن دل بے چین ہو، دل ویران ہو۔ آخر کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آج ہم اسی حقیقت کے بارے میں جانیں گے۔ شاید اس سے پہلے بھی اس کے بارے میں ہم بہت کچھ جانتے ہوں لیکن کبھی غور نہ کیا۔ یقین مانیں کہ اگر اس کے بارے میں ہم غور کریں اور اس کو سمجھ جائیں اور اپنی زندگیوں میں لے کر آئیں تو ہم اپنی زندگیوں میں بڑے احسن انداز کے ساتھ ایک سنوار لا سکتے ہیں، اپنی زندگیوں کو درست سمت پر چلا سکتے ہیں۔ ہم اکثر اس چیز کی شکایت اور شکوہ کرتے رہتے ہیں کہ مسائل بہت زیادہ ہیں، پریشانیاں اتنی ہیں کہ ختم نہیں ہو رہی، رزق کے اندر برکت نہیں ہے، گھر کے اندر سکون نہیں ہے، جتنا کماؤ اتنا کم، کمانے والے زیادہ ہے، کھانے والے کم ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے اخراجات ہم سے کنٹرول نہیں ہو رہے، رشتوں کے اندر دراڑیں پڑ چکی ہیں، اولادیں ماں باپ کی نافرمان ہیں، اور اسی طرح ماں باپ اپنی اولاد کی وجہ سے بہت پریشان ہیں۔ آئے روز ایسی مصیبتیں ہیں کہ وہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ بیماری کہیں اور ہوتی ہے اور اس کا علاج ہم کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں۔ یقین مانیں کہ جب تک کسی بیماری کی صحیح تشخیص نہیں ہوگی تو خواہ لاکھ مرتبہ آپ اس کا علاج کر لیں، وہ علاج فائدہ نہیں دے گا۔ صحیح تشخیص ہونے کے بعد اگر آپ علاج کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے دیں گے۔ یہی معاملہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہم سوچ رہے ہیں کہ پیسے کم ہیں اس لیے ہماری زندگی کے اندر سکون نہیں ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ لوگ خراب ہیں اس لیے جو ہے وہ حالات خراب جا رہے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ قسمت ہمارا ساتھ نہیں دے رہی ہے اس لیے مشکل حالات ہیں، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ یہاں پر معاملہ جو ہے وہ باہر کا نہیں ہے، معاملہ اندر ہے، وہ دل کا مسئلہ ہے۔ ہمارے دل کے اندر جو ہے وہ ویرانی ہے، وہ کس وجہ سے ہے؟ یہ دنیاوی مادوں کے اندر جو ہے دل کا سکون نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دل کا سکون ان مادوں کے اندر نہیں رکھا۔ ہماری بے سکونی، بے چینی اور ویرانی کی وجہ جو ہے وہ دنیاوی مادوں میں نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بتا دی کہ وہ کہاں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ بر و بحر کے اندر فساد برپا ہو گیا انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ تو یہ صرف حالات کی وجہ سے نہیں ہے، یہ سارا بگاڑ ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے۔ یعنی ہم جو مصائب اور پریشانیوں کے اندر گرے ہوئے ہیں یہ ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اب جب تک صحیح تشخیص نہیں ہوگی، ہمارے اعمال درست سمت پر نہیں جائیں گے، اس وقت تک ہم ان مصائب اور ان پریشانیوں سے نہیں نکل سکتے۔ جو ہی اپنے اعمال کو درست کر لیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک طیب اور پاکیزہ زندگی عطا فرمائے، اور اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ جو شخص ایمان لائے، اعمال کرے اچھے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، ہم اس کو پاکیزہ زندگی دیں گے۔ فلنحيينه حیاتا طیبہ، آخرت میں تو اجر عظیم ملے گا ہی، لیکن آخرت سے پہلے یہ دنیاوی زندگی اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے پاکیزہ بنا دیں گے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دل کو دیکھیں، اس کے اندر ایمان کو دیکھیں۔ صرف اپنے آپ کو مومن کہہ دینا کہ ہم مومن ہیں یہ کافی نہیں ہے۔ ایمان کے لیے ضروری ہے کہ دل کے اندر ایمان موجود ہو اور اعمال کے ذریعے سے اس کا اظہار بھی ہو۔ ایک نمازی نماز پڑھتا ہے، ہم دیکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کا دل خالی ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ دین کی بات کرنے والے ہوتے ہیں لیکن وہ عمل سے عاری ہوتے ہیں۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ہمارے دل کے اندر ایمان کی وہ چنگاری کہیں بجھ تو نہیں گئی؟ یہ ایمان ہے کیا؟ کیا ایمان باقی ہے بھی کہ نہیں؟ ہم صرف نام کے مسلمان تو نہیں رہ گئے؟ اسی سوال کے جواب کو ہمیں جاننا چاہیے، اپنے دل کے اندر جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ ہم جو اپنے آپ کو مومن کہہ رہے ہیں، مسلمان کہہ رہے ہیں، کیا عملی اعتبار سے بھی ہم مومن اور مسلمان ہیں کہ نہیں؟ ہماری زندگی کے اندر جو پریشانیاں ہیں وہ کس وجہ سے ہیں؟ تو ہم اپنے آپ کو پہچانیں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں،
ایمان کے تقاضوں کو پورا کریں، تب جا کے اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی کے اندر سکون اور راحت اور چین لے کر آئیں گے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ ہے۔ جب تک ہم ایمان کو چھوڑ کر مادی نقشوں کے اندر اگر گھومتے پھرتے رہیں گے، یہاں پر سکون ڈھونڈیں گے، یقین مانے ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی۔ سکون ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہمیں سکون نہیں مل سکتا، کیونکہ مال اور دولت کے اندر اگر سکون ہوتا تو بڑے بڑے مالدار دولت مند لوگوں کو ہم پریشان حال نہ دیکھتے۔ دنیا کے اندر جو عارضی کامیابیاں ہیں، ان کے اندر اگر چین اور سکون ہوتا تو ہم نے دیکھا کہ جو بہت بڑے بڑے لوگ بڑی بڑی کامیابیاں اچیو کر رہے ہیں وہ پریشان حال ہیں۔ دنیا کی عزت اور شہرت کے اندر سکون ہوتا تو بڑی بڑی سیلیبریٹیز جو ہیں ان کو ہم ڈپریشن کا شکار نہ دیکھتے، ہم نہ دیکھتے کہ یہ خودکشیاں کر رہے ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ہمیں جاگنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مصائب کے اندر مبتلا کرتے ہیں، کیا وہ ہمیں عذاب دینا چاہتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خواب غفلت سے جگانا چاہتے ہیں کہ مومن جاگ جاؤ اور اپنی ڈائریکشن، اپنا قبلہ درست کر لو۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مصائب، پریشانیاں، بے چینیاں ایک مومن اور مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے اگر وہ اس خواب غفلت سے جاگ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، اس کے اوپر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔